قسط نمبر 47 کے آخر میں ہم پہنچے تھے کہ حضرت سلمہ کی تجویز حربی نقطۂ نظر سے واقعی لاجواب تھی۔ جس شخص نے تنہا دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، اس کو اگر 100 مددگار مل جاتے تو مشرکین میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ بچ سکتا، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس خیال سے کہ ہمیں ہماری اونٹنیاں واپس مل چکی ہیں، دشمن کے 2 آدمی مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہو گئے ہیں اور وہ سب پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، مزید تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی فطری رحمت اور رافت کے پیش نظر ان سے درگزر کر دیا۔ اس واقعے میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار اونٹنیاں چلا کر لے گئے تھے، 2 افراد کا ذکر بڑا ہی قابل غور ہے۔ ان واقعات کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سیاستہ اور سیرت حلبیہ سے ان کو ترتیب دی گئی ہے۔ آپ نے حضرت سلمہ اور حضرت ابو قتادہ کی حیران کن شجاعت و بصالت کے واقعات سنے۔ آئیے ان دونوں جیالوں کی زندگی کے مزید ایمان افروز واقعات کا آپ کو تھوڑا سا مطالعہ کرواتا ہوں۔ حضرت سلمہ کے والد ماجد کا نام اقوا تھا، وہ بھی قدیم الاسلام صحابی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عامر اور سلمہ، دونوں ہی نہایت بہادر اور مرد میدان تھے۔ حضرت عامر غزوہ خیبر میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اگرچہ شدید ترین مقابلے کے بعد انہوں نے اپنے زوراور حریف کو قتل کر دیا تھا، مگر اس معرکے کے دوران اپنے ہی ہاتھوں خود بھی اپنی تلوار سے سخت زخمی ہو گئے تھے اور جان آفرین کے سپرد کر دی تھی۔ چونکہ ان کی موت کا سبب وہ زخم تھا جو ان کو اپنے ہی ہاتھ سے لگا تھا، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ عامر نے خودکشی کی ہے اور حرام موت مرا ہے، اس لیے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ حضرت سلمہ کو یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ لوگ میرے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اس لیے اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے یا رسول اللہ؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، تیرے بھائی کو تو دگنا اجر ملے گا، کیونکہ وہ ایک جان باز مجاہد تھا، عربوں میں اس جیسا بہادر شاید ہی کوئی اور ہو۔ یہاں سے 2 باتیں تو پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ صحابہ کرام ان واقعات کے بارے میں بھی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہتے تھے جن واقعات کا تعلق آخرت سے ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ زبان مصطفیٰ سے جو بات نکلے گی وہی حتمی بات ہوگی، لہٰذا وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ کس کی موت ایمان پر ہوئی، حالانکہ یہ کتنی خفیہ بات ہے کہ کون ایمان پہ مرا اور کون نفاق پہ اور کون کفر پہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، مگر صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات دے کر بھیجا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت ضرور رکھی ہے جو گزشتہ امتوں کے ایمان کی تصدیق کر سکتا ہو کہ کون کس نبی کا پیروکار ہے، جو مصدق ہو، جو ان کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ اپنے امتی کے ایمان کے بارے میں کیوں نہیں جان سکے گا۔ لہٰذا انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں عامر کے بارے میں کہ وہ اپنے ہی زخم سے مرا، وہ خودکشی ہے، کیا وہ حالت ایمان پہ مرا یا حالت کفر پہ مرا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے احوال جانتا اللہ ہے، خبر اللہ جب اپنے محبوب کو دیتا ہے یا سارے درمیان سے پردے اٹھا دیتا ہے، جن پردوں کے اٹھانے سے انہیں ایمان کی کیفیت بھی نظر آتی ہے، تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص ایمان پہ مرا تھا اور اس کو تو 2 گنا اجر بھی ملے گا، حالانکہ اجر کا تعلق بھی سراسر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کا ایمان یہی صحیح ایمان ہے۔ آج کل کے مفتی لوگوں کا
یا آج کل کے مولوی لوگوں کے ایمان کے پیچھے نہ جائیں، صحابہ کے ایمان کے پیچھے جائیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جانے دو عالم کی زبان سے اپنے بھائی کے بارے میں یہ مسرور کن کلمات سن کر حضرت سلمہ خوش ہو گئے اور ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ حضرت سلمہ کی زندگی کا بیشتر حصہ حرب و ضرب میں ہی گزرا۔ خود فرماتے ہیں کہ 7 غزوات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا اور 9 جنگی مہمات میں زید ابن حارثہ کی قیادت میں شریک ہوا۔ گویا 16 جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور مردانگی کے جوہر دکھائے۔ کہ کسی آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اجنبی شخص مدینہ میں گھومتا نظر آیا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ یہ مشرکین کا جاسوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا وہی اس کی زرہ اور تلوار وغیرہ کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر میں اٹھا اور اسی وقت جا کر اس کو مار ڈالا اور اس کی زرہ وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اس بیعت میں حصہ لیا جس کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہے جو اس بیعت میں شامل ہوئے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہے ان تمام مومنین سے جو بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں ابتدا میں ہی بیعت ہو گیا تھا۔ بعد میں بیعت ہونے والوں کا ہجوم ہو گیا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو میں ایک طرف ہو گیا۔ جب نصف کے قریب لوگ بیعت سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، سلمہ تم بیعت نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ میں نے عرض کی تو آؤ دوبارہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ میں نے ایک بار پھر بیعت کی سعادت حاصل کر لی۔ جب اکثر لوگ بیعت ہو چکے اور صرف چند آدمی باقی رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ طلب فرمایا اور پوچھا، سلمہ تم بیعت نہیں ہوتے؟ میں تو 2 مرتبہ بیعت ہو چکا ہوں یا رسول اللہ۔ میں نے عرض کی تو آؤ ایک بار پھر ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ میں نے تیسری بار آپ کے دستے مبارک پر بیعت کا شرف پایا۔ اس طرح حضرت سلمہ کو اس دن 3 دفعہ بیعت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور بلا شبہ یہ ایک بے مثال اعزاز ہے۔ غالباً اسی بنا پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ حضرت سلمہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت سلمہ کی زیارت کے لیے گئے۔ ان دنوں وہ ربضہ نامی جگہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہمارے سامنے کیا جو اونٹ کے پاؤں کی طرح موٹا تازہ اور مضبوط تھا، اور فرمایا، میں نے اس اپنے ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم یہ سن کر احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگے۔ 74 ہجری میں آپ واصل بحق ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے حضرت ابو قتادہ کا نام ہے۔ حضرت ابو قتادہ کا تعلق بھی انصار کے ساتھ تھا۔ ان کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شاہ سوار قرار دیا تھا، اس لیے ان کا لقب ہی فارس رسول اللہ پڑ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ سوار۔ غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات کی شمولیت پر مورخین کا اتفاق ہے۔ البتہ بدر میں اختلاف ہے، بعض مورخین ان کو غزوہ بدر میں شامل نہیں مانتے، لیکن ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اصابہ فی تمییز الصحابہ میں خود حضرت ابو قتادہ کی زبانی یہ روایت مذکور ہے کہ میں نے بدر کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ نے مجھے دعا دی کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ تیری بھی حفاظت فرمائے۔
ایک سفر میں حضرت ابو قتادہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر تھے کہ اچانک جانب عالم پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ اپنی سواری پر ایک طرف جھک گئے۔ ابو قتادہ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ کو تھام لیا۔ اس وقت بھی آپ نے یہی دعا دی کہ جس طرح تو نے مجھے بچایا ہے اسی طرح اللہ تجھے بھی بچائے۔ ابو قتادہ لگی لپٹی رکھنے کے قائل نہیں تھے اور جو کچھ دل میں ہوتا تھا دوسرے کے منہ پر کہہ دیتے تھے۔ حضرت معاویہ اپنے دور خلافت میں ایک بار مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو قتادہ کو حضرت معاویہ سے نظریاتی اختلاف تھا، اس لیے وہ حضرت معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ابو قتادہ سے محبت بھرا گلہ کیا کہ مجھے سب لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں مگر جماعت انصار میں کوئی فرد بھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا ہمارے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ لوگوں کی اونٹنیوں کو کیا ہوا؟ حضرت معاویہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو ہم نے غزوہ بدر کے دن تمہاری اور تمہارے باپ کی تلاش میں ذبح کر ڈالی تھی۔ یہ حضرت معاویہ پر طنز تھی کیونکہ وہ اور ان کے والد ابو سفیان اس وقت غیر مسلم تھے، مگر حضرت معاویہ نے ان کی اس بات کا ذرا بھی برا نہ منایا بلکہ نہایت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہاں بات تو تم ٹھیک ہی کرتے ہو، ہوا تو ایسا ہی تھا۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ورنہ بدر کے دن اونٹنیاں ذبح کرنے کی بات نہ کرتے۔ واضح ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ آپ کے اختلاف کا سبب دراصل حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف تھا۔ حضرت ابو قتادہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پرجوش حامی تھے اور ان کے دور خلافت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے تھے، اس لیے حضرت معاویہ کے ساتھ ان کا اختلاف فطری تھا۔ تاہم یہ اختلاف آج کل کے اختلافات کی طرح شخصی دشمنی اور ذاتی اناد پر مبنی نہ تھا، اسی لیے حضرت معاویہ کے مقرر کردہ عامل مدینہ مروان نے جب ان سے علمی استفادہ کرنا چاہا تو انہوں نے بخوشی یہ ذمہ داری نبھائی۔ چنانچہ امام بخاری نے اوسط میں لکھا ہے کہ جب مروان حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مدینہ تھا تو اس نے ابو قتادہ کی طرف آدمی بھیجا کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مختلف مواقع پر قیام کرتے رہے ہیں ان جگہوں کی نشاندہی کر دیں تاکہ ان مقدس مقامات کے تحفظ اور دیکھ بھال کا اہتمام کیا جا سکے۔ ابو قتادہ نے بخوشی یہ کام کرنا منظور کر لیا اور تمام مطلوبہ جگہوں کی پوری نشاندہی کر دی۔ حضرت ابو قتادہ کے مقام وفات اور سن وفات دونوں میں شدید اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں فوت ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ کوفہ میں، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ 40 ہجری میں وفات پائی اور بعض 60 ہجری کہتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ 50 اور 60 ہجری کے درمیانے عشرے میں کسی وقت ان کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعات کی ترتیب کے لیے صحیح مسلم اور طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم اور الاستیاب ان تمام کتابوں سے فائدہ حاصل کیا گیا ہے۔